اولاد اور میری نسل کی دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو، اس تمنا کے تحت، اس خواہش میں مسلمان دین کی محبت رکھنے والا دین کے ساتھ اپنے آپ کو بھی جوڑتا ہے اور اس چاہت میں اپنی اولاد کو بھی جوڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے ذریعے سے ماں باپ کے مقام اور مرتبے کو، اولاد کو جگہ جگہ بتلایا کہ ماں باپ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے، اور ایک انسان کو اولاد ہونے کے ناطے پروردگار عالم نے ماں باپ اپنی عمر کے جس کگار پر ہوں، خاص طور سے جب ان کی زندگی آخری ایام کو پہنچے، بڑھاپے کے عالم میں ہوں، تو جوانی اولاد کے پاس چلی آتی ہے اور کمزوری ماں باپ کے حصے میں آتی ہے۔ اللہ تعالی نے خاص اس موقع کو ٹارگٹ کر کے ماں باپ کے مقام اور مرتبے کو اولاد کو سمجھایا کہ اس بڑھاپے کے عالم میں جب خواہشات کی انگڑائی تیری زندگی اور جوانی میں ہو تو طرح طرح کی دنیا کی چیزیں تجھے مکر و فریب میں مبتلا کریں گی۔ اس موقع پر تیری کامیابی کا راستہ صرف اور صرف یہ ہے کہ تو اپنے ماں باپ کے کہے کو مان اور ان کا احترام کر، کیونکہ دنیا میں کوئی باپ اور کوئی ماں ہرگز بھی اس بات کو نہیں چاہیں گے کہ ہماری اولاد دنیا میں بھی پریشان رہے اور آخرت میں بھی پریشان رہے۔ اس لیے ان کے مقام اور مرتبے کو الگ الگ انداز سے قرآن پاک میں اور آقائے نامدار سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث طیبہ کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالی کے حق کے بعد ماں باپ کے حق کو ذکر کیا گیا، لیکن ماں باپ کی حیثیت اور ان کے حق کو ہر مذہب کا جاننے والا اور مذہب پر عمل کرنے والا جانتا اور پہچانتا ہے۔ ہر مذہب کے اندر اس کی دعوت اور ترغیب دی جاتی ہے، لیکن اولاد کے اوپر ماں باپ کے حق کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے اوپر اولاد کا حق رکھا ہے۔ جب اولاد کے سلسلے میں آدمی محنت کرتا ہے، بیاہ کرتا ہے، شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ماں باپ کو ایسے راستے اپنانے کی دعوت دی جن راستوں پر چلنے کے بعد ان کی کوکھ سے پیدا ہونے والا بچہ اور ان کی نسل اور ان کا پریوار دینی اور ایمانی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی نکاح کے لیے جب لڑکی کو تلاش کرتا ہے تو اس کے مال کو دیکھتا ہے، حسب نسب کو دیکھتا ہے، خوبصورتی کو دیکھتا ہے، اور کوئی اس کے دین کو دیکھتا ہے۔ فرمایا اچھی بات یہ ہے کہ جب بیوی کو تلاش کرو تو تلاش کرنے سے پہلے سب چیزوں کو ریجیکٹ کر کر اس کے دین کو دیکھو۔ اگر بیوی تمہارے گھر کے اندر نیک صالح آئے گی تو تمہاری اولاد
نیکی پر چلنے والی، نیکی سے محبت کرنے والی اور نیکی کو اپنانے والی ہوگی۔ جس کی طرف اللہ تعالی کا دین، قرآن پاک اور اسلامی سماج اور اسلامی سوسائٹی کرتی ہے کہ جب ماں باپ کا بندھن دین اور ایمان کے راستے پر ہوتا ہے تو ان کی اولاد نیکوکار بنتی ہے، صالح بنتی ہے، سماج کے اندر اچھائیاں آتی ہیں اور برائیاں ختم ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عظیم بات بتلائی، فرمایا جب آدم کا بیٹا مر جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کی دائیں اور بائیں کاندھے پر جو فرشتے رجسٹر لکھ رہے ہیں ان رجسٹروں کو بند کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اعمال